السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نصیر اور میرے ساتھ ہی ہیں برطانیہ سے، یو کے سے رانا عبدالرزاق صاحب۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال بڑا خطرناک ہے۔ عمران کی سوچی ہے کہ ہر پاسے انہیں اپنی ہوائیاں کر دیا، کبھی صحافیاں نہ بگاڑ لے، کبھی وہ فوج کے ساتھ، کبھی سیاسی اس کے ساتھ، کبھی مذہبی کارڈ لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اب کیا ہوگا؟ سارے یہ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے لانگ مارچ کیا ہوا ہے، ادھر سے پریس کانفرنس ہوتی ہیں، صدر صاحب مل رہے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے۔ میں نے میرے جو سارے سوال کر دیے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہر کسی سے پنگا لینا؟ دیکھیں، جو سچا بندہ ہوتا ہے اور جس نے اپنے کردار کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے کردار کے مطابق سچائی پہ چلنا ہوتا ہے، ہر کسی سے سچ بولنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے امیج کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ بے شک دوست بھی مخالف ہو جائیں، دشمن تو مخالف ہوتے ہی ہیں۔ تو اس لیے ایسے مسائل سچے بندے کو پیش آتے ہیں۔ قائد اعظم کے بھی سبھی دشمن ہو گئے تھے جب وہ سچ بولتا تھا، جب وہ مولویوں کے خلاف بات کرتا تھا یا کسی سیاسی لیڈر کے خلاف، تو سارے مخالف ہو جاتے تھے۔ یہی صورت عمران خان کی ہے۔ عمران خان ایک سچا اور دیانتدار لیڈر ہے، وہ سیدھا چلتا ہے، اور لوگ جو دنیا دار ہیں وہ اسے مشورہ دیتے ہیں ایسے چلیں ایسے چلیں، وہ نہیں، وہ اپنے حساب کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے دنیا مخالف ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے خط لکھ دیے چیف آف آرمی اسٹاف کو، صدر صاحب کو خط رہتے ہیں، وہ ایف آئی آر اپنی ان کے مطابق کٹوانا چاہتے ہیں۔ احتجاج آپ نے بھی بتایا، اس میں روشنی ڈالیے کہ ایف آئی آر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایف آئی آر، جب میں عرصہ دراز تک ان معاملات سے منسلک رہا ہوں، جب آپ ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ واردات کے متعلق بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں پر شک ہے، فلاں اس میں معاون ہے، فلاں اس میں خانہ نمبر 2 میں آتا ہے، فلاں کی شے پر یہ کام کیا ہوا ہے۔ سارے نام ایف آئی آر میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تفتیش میں بے شک سارے بے قصور ہو جائیں، یہ قانون ہے کہ جو مدعی کہے گا ایف آئی آر کرانے والا، وہ لکھا جاتا ہے اس میں۔ بعد میں بعض لوگ ضمنیوں میں نکل جاتے ہیں، جب ضمنی لکھی جاتی ہے بعض لوگ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ جنرل کا نام ایف آئی آر میں آ گیا تو مصیبت آ گئی ہے؟ ان کے جنرل اور کتنے کرپٹ ہیں، کتنے جنرلوں نے جن کو انہوں نے خود کورٹ مارشل کیا ہے۔ جنرل غلطی نہیں کرتے، یہ جنرل آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ اصولی طور پر جنرل بھی پاکستان کا شہری ہے۔ فوج سیاسی لیڈر یا وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میں وزیر اعظم جواب دہ بنا ہوا ہے فوج کے آگے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ایسے حالات ہو گئے ہیں تو وزیر اعظم صاحب بات چلے گی، اگر وہاں کسی وفد کو بھیج دیتے کہ جہاں بیٹھ کے پھول ہی لے جاتے عمران خان کے، اس کے تیمارداری کرتے، یاد کرتے، تو کچھ معاملہ حل ہوتا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں، ایف آئی آر میں جو حق ہوتا ہے نا مدعی کا، وہی لکھا جاتا ہے۔ ہم تو وہاں تھانے دار کو پیسے دے کے اپنی مرضی سے نام مطلب لکھوا دیتے تھے، بعد میں وہ پیسے دے کر اپنا نام نکلوا لیتے تھے۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، یہ کون سی انہونی بات ہے؟ یہ تو ویسے ہی آرمی نے اپنی دھوند جمائی ہے، اور یہ رسوائی اس نے سارے دنیا میں کمائی ہے کہ جی ایف آئی آر ہی نہیں 5 دن میں لکھی جا سکی۔ میرا سوال وہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اس وقت کردار کیا ہونا چاہیے بحیثیت وزیر اعظم؟ وزیر اعظم کا کردار اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے مقام کا نہیں ان لوگوں کو پتہ۔ وہ لوگ تو کٹ پتلی تماشا ہے، ڈورے ملٹری سے ہلائی جاتی ہیں۔ ان کی جو ڈورے ہیں وہ سی این سی ہلاتا ہے۔ نواز شریف کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ وہ تو 27 میل کا ایک آنریری ایک بنایا ہوا ہے وزیر اعظم، بس۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن مانگتے ہیں تو بہادری کا مظاہرہ کریں، سارے کہتے ہیں اس کو خیبر پختونخوا کو پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، تو اسمبلیاں توڑے، خود بخود الیکشن آ جائیں گے۔ الیکشن نہیں، الیکشن تو اس لیے نہیں مانگتے وہ جو جو سلیکٹیو گورنمنٹ ہے، کہ وہ دیکھ چکے ضمنی انتخابوں میں، دیکھ چکے وہ کہ سارے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملنی، وہ الیکشن کیوں کرائیں گے؟
وہ اگلے اگست تک ماحول کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مائنڈ بنائیں گے اور کئی ڈرامے کھیلیں گے عمران خان کے خلاف، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے اور کئی ڈرامے بنائیں گے، تب جا کے شاید کوئی ہوا کا رخ بدل جائے، مگر مجھے نہیں نظر آتا کہ ہوا کا رخ بدلے گا۔ یہ ساری ووٹ عمران خان کو جائے گی، اسی لیے تو وہ الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے۔ لیکن کل ایک سپریم کورٹ سے بڑی بات ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے، پولیٹک ہے، ان کی بات کیوں نہیں مانتی، کیوں نہیں ایف آئی آر کٹوائی؟ میری بات آپ سے گزارش ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا صدر ہو، ایوان صدر ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی سب کی تاریں تو ملٹری ہلاتی ہے، آرمی سے ہلتی ہیں۔ سی این سی کے علاوہ کیا کون حاکم ہے آپ کے ملک میں؟ حاکم آپ کے ملک میں سی این سی ہے، کور کمانڈر ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے، نہ جج کے سپریم کورٹ کے پاس، نہ صدر کے پاس، نہ انتظامیہ کے پاس۔ وہیں سے ڈوریں ہلتی ہیں، اور سارے کام جو پاکستان میں ہوئے ہیں یہ آرمی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ پہلے لیاقت علی خان مرا ہے، اس کے بعد ایوب خان آیا ہے، پھر فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا ہے، اس کو الیکشن ہرایا گیا ہے، اس کے بعد یحییٰ خان آیا ہے، اسی آرمی نے بنگلہ دیش بنایا ہے۔ اور بنگلہ دیش کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے؟ نہیں، اسی آرمی نے بنایا ہے۔ ان کی حمود ارمان رپورٹ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد مشرف ضیاء الحق صاحب آ گئے، جو جہاد افغانستان کی وجہ سے ساری دنیا سے ڈالر کھا کھا کے اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ پھر وہ گیا تو مشرف آ گیا، مشرف نے بالکل کان ہی پکڑ لیا امریکہ کے آگے، ٹانگوں کے نیچے سے کان پکڑ کر جو امریکہ نے کہا وہ کیا۔ یہ بھائی ان کا باپ امریکہ ہے اور ہماری باپ آرمی ہے، یہاں کوئی نہیں عوام کی حکومت، کوئی جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تجزیہ نگار نجم سیٹھی صاحب کو خطرہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، کل ہمیں کہا ہے۔ ہاں لگتا ہے، ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو لفافے ملنے بند ہو گئے ہیں، وہ ابھی کوئی بہتر باتیں کرنے لگ گئے ہیں، سچائی کی طرف آنے لگے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ ان حالات میں، جب آپ نے صاحب کہا ہے کہ فوج نے سب کچھ کرنا ہے، کیا حالات نظر آ رہے ہیں کہ نومبر میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اگر فوج نے پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھنا ہے تو الیکشن کرانا چاہیے۔ اگر انہوں نے اور بنگلہ دیش بنانا ہے تو الیکشن کی تاریخ نہ دیں اور ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ خانہ جنگی کے بعد ملک ٹکڑے ہو جائے گا، خاکم بدہن۔ اگر فوج میں سنجیدگی ہے، حب الوطنی ہے، میچورٹی ہے تو نیوٹرل ہو کر الیکشن کرائے، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، صاف و شفاف الیکشن ہو اور عوام کو جمہوری نمائندوں کو اقتدار منتقل کرے۔ اور بات یہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، وہ یس سر امریکہ ہے، امریکہ جو کہے گا، اسرائیل جو کہے گا، جو انڈیا کہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے ہم فوج ساری فوج کو تو نہیں ہے، وہ تو ہماری فوج ہے۔ ہم یہ جو اوپر کے کور کمانڈر ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑے افیسر ہوتے ہیں بڑے رینک کے، یہ ان کو غدار کہتے ہیں۔ یہ ملک سے محبت نہیں رکھتے۔ ملک کو اگر تعلیم میں آگے لے جانا تھا، صحت میں آگے لے جانا تھا تو یہ لے جا سکتے تھے۔ یہ لوگ بیڈیا ٹاؤن کو آگے لے گئے، ڈی ایچ اے کو آگے لے گئے، یہ لوگ فوجی فاؤنڈیشن کو آگے لے گئے۔ ان لوگوں نے اپنی ترجیحات کو مکمل کیا ہے، پاکستان کی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آخری 2 منٹ لانچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے تو پھر تو حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد کے بارے میں بتایا، اور رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھیں خانہ جنگی کا امکان ہے، آرمی کو بڑی سنجیدگی سے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے حالات کو قابو میں لانا چاہیے۔ صدا جو اقتدار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے، کوئی صدا بادشاہ نہیں رہتا، نہ صدر رہتا ہے، نہ جنرل رہتا ہے۔ اس لیے آرمی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے، اور جو عمران خان سے پوری بات چیت کرنی چاہیے اور اس کو پورا بات چیت کر کے رائے راست پر لا کے مکمل ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اور ملک میں امن قائم کرنا چاہیے۔ ملک میں امن قائم یہ بہت زبردست آپ نے بات کہہ دی آخر میں
اگر امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ملک اسلامی بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران اور ہمارے عوام اس آواز کو سمجھیں اور امن و امان سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تصویر کو اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔